و آقای طلحه چطور هستی؟ من خوشحال هستم. خوشحال و خوشبخت و مردهای ساکت خطرناک هستند. مردهای ساکت خطرناک هستند. ولی آقای عثمان اینجوری نیست. آقای عثمان اینجوری نیست و شخصیت آقای طلحه خیلی مرموز هست. شخصیت آقای طلحه خیلی مرموز هست. مرموز کہتے ہیں مسٹیریس. شخصیت آقای طلحه خیلی مرموز هست. مجانی یعنی چی؟ مجانی کہتے ہیں فریم. ٹھیک ہے، ماسک های مجانی پاس مل رہے ہیں. آقای عرفان شما غیبت کردید در کلاس قبلی. غیبت کردن کسے کہتے ہیں؟ ایبسنٹ. لکھ لیں اپنے پاس، غیبت کردن. اردو کی جو غیبت ہوتا ہے کا ایبسنٹ ہوتا ہے. فری مجانی. آقای اسم شما اویس بیایید اینجا. انڈیا نے ایک مووی بنائی تھی لپسٹک انڈر مائی برقع کے نام. لپسٹک انڈر مائی، کبھی سنا ہے اس کے بارے میں؟ اردو میں آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا عامیانہ زبان میں، برقعے میں زردہ ہے. سنا ہے آپ نے کبھی؟ پردے میں زردہ ہے لوگ کہتے ہیں اکثر. مطلب خواتین کی خوبصورتی کے لیے یا خوبصورتی چھپانے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ لپسٹک انڈر مائی برقع جو ہے وہ اسی چیز پہ بنی ہے، اور اس مووی پہ تقریباً 1 سال تک ہندوستان میں پابندی لگی. وہ چونکہ وہ معاشرے میں خاتون کے حقوق کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کو آپ انگریزی میں سیدھے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس مووی کے بنانے والوں پہ الزام لگا تھا کہ یہ ایک فیمنسٹ مووی ہے. تو 1 سال تک اس پہ تقریباً 2018 میں بنی تھی. دیکھیے گا اس میں خواتین جو ہے وہ دکان بھی کھولتی ہیں اور بھی بڑے کام کرتی ہیں. برقعے والی خواتین بھی ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو ابھی عورت مارچ ہوتا ہے فیمنسٹ میں، اس میں اکثر آپ کو برقعے اور نقاب اور حجاب والی خواتین بھی ملیں. عورت مارچ کا حصہ ہے. اس بار جو ہوا تھا یا اس سے پچھلے بار بھی. تو مجھے آج اویس کچھ اسی طرح ہی نظر آیا. میں نے کہا یہ نیا نقاب کون کر کر آیا ہے. آقای اویس چطور هستی؟ خوب هستی؟ و بچه ها چجوری هستن؟ بچه ها چجوری هستن؟ خوب هستن؟ ندارن. اچھا بچه ها دوستوں کو بھی کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بال بچوں کو بولتے ہیں، دوستوں کو بھی کہتے ہیں. از اینجا میخوانیم با ما تکرار بکنید. نظر آ رہا ہے سب کو یا نہیں آ رہا؟ 1 منٹ میں تھوڑا سا اس کو. اچھا جی میرے ساتھ ذرا آپ دہرائیے گا. چرخی، ہاں ترسیدن. خوب. چرخیدن. چرخیدن میشه چرخ. چی میشه؟ چرخ. تو وہی روٹیٹ کے اس میں آئے گا. اور چکیدن میشه چی؟ چکیدن. من چای میچکم. چای میچکم کیا مطلب؟ من چائے می. اچھا اس نے ڈرپ لکھا ہوا ہے. چکیدن لکھ لیں ٹیسٹ کے لیے. ویسے پتہ نہیں اس نے ڈرپ کیوں لکھا ہوا. میں دوبارہ بھی چیک کر لوں گا. چکیدن اصل میں کہتے ہیں چکھنے. چکیدن چک. و چیدن، چیدن چین. خب من قلم ها رو میچینم. من قلم ها میچینم کیا مطلب؟ رکھ رہا ہوں یا اٹھا رہا ہوں. قلم ها رو میچینم. خریدن و خر. خندیدن. عثمان یہ دقیق لحظه صبر کن. خند. خوردن، خور. خوابیدن، خواب. خواستن، خواب. خواندن، خوان. دادن، دا.
ده. من به شما گوشی میدهم. من به شما گوشی میدهم. کیا مطلب؟ میں آپ کو موبائل دیتا ہوں. خب آقای انتخاب بیایید اینجا. من میخواهم. من میخواهم کیا مطلب؟ که شما نزدیک قلب باشید. که شما نزدیک قلب من باشید. کیا مطلب؟ آپ کوئی اور مطلب نہیں لیجئے گا. خاندان نہیں. اچھا دا دے ہو گیا. داشتن دار. دانستن دان. من شما میدانم. من شما میدانم. میں آپ کو یہ سارے کیا ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں فارسی یا اردو میں؟ ان کو نہیں، یہ ستا کے حال. یہ انفینیٹیو ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اور اس کو آپ اردو یا فارسی میں انفینیٹیو کو کہتے ہیں مصدر. کیا کہیں گے؟ یہ حاصل مصدر ہے، اسی سے نکلا ہے، مین سٹیم سے. یہ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے. اور کو نہیں، آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم ترسیدن سے، اب چرخیدن سے لکھیں. چرخیدن سے انگریزی میں، فارسی میں، اور اس کا جو ستا کے حال ہے وہ ضرور لکھیے گا. از چرخیدن سے لکھیں. فارسی میں یہی اس کی جو پریزنٹ فارم ہے وہ خواب ہے. اچھا ہاں، وہ خواب ہی خواب. وہ جو اردو والا خواب میں نے خواب دیکھا، فارسی میں وہ بھی خواب. یہ خواب ایک فعل کے طور پہ اور ایک اسم کے طور پہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وہ آپ کو ہاں اسی سے سمجھ میں آئے گا. ہاں اسی سے ہی سمجھ میں آئے گا. اچھا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آخر کا جو آج کا ہے وہ ہے اس کو لکھیے گا، دانستان تک لکھیں. خوردن، خوابیدن، خواندن، دادن، داشتن. اجله کنید. اجله کنید. آقای ظفر بیایید. خوش آمدید به شما. خوش آمدید. یہ اچھا پہلے آپ لوگ لکھ لیں. ظفر صاحب آپ ابھی کچھ بھی نہیں لکھیں، صرف یہ بورڈ پہ جو لکھا ہوا یہ لکھیں. آقای غلام شما این نوشتی؟ آره دیگه هیچ نداری. من یک قلم به شما، این مجانی هست. مجانی. میرے ساتھ یہ الفاظ دہرائیے گا آپ سب لوگ. ساکت، سکوت، مرموم، مجانی، عجله کردن، چکیدن، دقیقه. دقیقے کیا ہوگا؟ دقیقے. ثانیے، ساعت. ساعت یعنی چی، اور ویسے ساعت گھڑی کو بھی کہتے ہیں. وقت. این وقت ما نوشتیم مثلا این قاف ولی تلفظ چیه؟ وقت. کیا ہوگا؟ وقت. تو یہ لکھ لیجئے جو بورڈ پہ ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں. ہاں اجلے کردن جلدی کرنے کو کہتے ہیں، جلدی کرو. مثال کے طور پہ اگر مجھے کہنا ہو کہ مجھے جلدی ہے، من اجلے دارم. من اجلے دارم تو ہونے میرے پاس جلدی ہے نہیں کہیں گے، لیکن اس کا ترجمہ یوں ہوگا. لیکن آپ نے کہنا ہوگا من اجلے دارم. لکھ لیں اس کو اپنے پاس، مجھے جلدی ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے دار کس سے نکلا ہے؟ ہاں زور سے بولو. داشتن سے نکلا ہے. دار کس سے نکلا ہے؟ داشتن. ویسے دار کسے کہتے ہیں؟ اردو میں دار استعمال ہوتا ہے؟ ہاں گھر کے لیے، دروازے کے لیے دار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن دروازے کے لیے فارسی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ در. ٹھیک ہے. اور قوالیوں میں، شاعری میں یہ در کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. اچھا مرموز. ہاں ایک اور لفظ بھی، ہاں مرموز کہتے ہیں مسٹیریس. مرموز کہتے ہیں مسٹیریس. سؤال شکل مرموز.
شکل صورت مرموز کیا مطلب؟ لبخند مرموز، مسٹیریس اسمائل. آپ میں سے گوگل میں موبائل میں یعنی اپنی موبائل پہ کس کس کو اردو یا فارسی تھوڑی بہت ٹائپ کر لیتے ہیں؟ کون کون کر سکتا ہے اردو یا فارسی؟ اردو مطلب ہاں. تو اصل میں ایک بڑا مسئلہ ہے، تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ تو کر سکتے ہیں یہاں پہ. فارسی بھی اسی طرح ہے لیکن اس کے جو وہ ہیں حروف تہجی کی کیز ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اردو کے حساب سے نہیں بنی. تو وہ آپ کو کر لیں تاکہ عادت ہو جائے. اس کا آپ کو ایک فائدہ آگے جا کے کبھی زندگی میں فیوچر میں ضرور ہوگا، اگر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. اس کا ایک یہ فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس کتاب میں آپ کے موبائل میں وقتاً فوقتاً مطلب دیکھنے پڑیں. میں ہر لفظ کا مطلب نہیں بتا اور نہیں بتاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود کریں خود سے کلاس. تو موبائل میں ٹائپ کیجیے گا، اگر آپ کر سکتے ہیں تو برابر والے کی تھوڑی مدد کر لیا کریں. برابر والا کر سکتا ہے تو وہ یہ عادت تھوڑی سی ڈالیں، کیونکہ اس کے ایک بڑے فائدے ہیں. جو اقوام متحدہ میں جو ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے یا یورپین یونین کے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ جو انٹرنیشنل لیول ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں یا سہولیات ایسے اداروں میں اسی حساب سے پھر ہوتی ہیں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ اس سے گزرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ہماری ایک کالگ ہیں، ان کو ایک امریکن ایک کچھ مختلف پروجیکٹس چلتے ہیں ان کے پاکستان میں. سفید اور کالے سارے پروجیکٹ ان کے چلتے ہیں. ویسے سفید پروجیکٹ کی بات بتا رہا ہوں. ایک سرٹیفکیٹ ہے جو کہ مجھے ابھی پتا چلا، گوگل سرٹیفائڈ ٹیچر کے نام سے. گوگل سرٹیفائڈ، جو کہ ان کو فری میں کروایا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں ایک وہ ہے میڈیکل کے یہاں کون کون سے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہاں، تو ہمارے پاس 4 ڈاکٹر ہیں تقریباً. جس طرح سے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نکھارے یا اپنے ملک میں ہی کچھ کریں، تو آپ کے خیال میں ایم بی بی ایس کے بعد اگر یو ایس اے میں لکھ کے یا پلیب کے وہ دیے جائیں امتحان، تو ایک 100% فرق نہیں آتا اس ڈاکٹر میں؟ یا آتا ہے عرفان؟ نہیں، پریکٹس کی بات نہیں کر، ایک معیار میں، علم میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. جب معیار میں فرق آئے گا تو جیب اور اکاؤنٹ میں بھی فرق آئے گا. پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنے ڈاکٹر ایسے ہوں گے جو یو ایس اے ملی سرٹیفائڈ ہوں گے؟ آٹے میں نمک کے برابر. مشکل لگ رہا ہے. یہ ٹائم میڈیکوز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ٹائم میڈیکوز والے جو ہیں، یہ کراچی کے سب سے بڑے اس میں آتا ہے، میڈیکل سٹورز میں آتا ہے. اس کی جو مالکن ہے یہ یو ایس اے ملی سرٹیفائڈ ہے، اور یہ ایم بی بی ایس انہوں نے یہاں شاید ڈاؤ سے کیا تھا. اور یہ لوگ رہتے ہیں نارتھ ناظم آباد. میں ان کو اس لیے جانتا ہوں کہ ان کی جو بہن ہے وہ میرے دوست جو ہیں اس کے ہسبینڈ، یہ لوگ نارتھ ناظم آباد بلاک ایل میں رہتے ہیں. اور ان کا لاس اینجلس میں اس خاتون کا ہسبینڈ تو ان کے میرے خیال میں بزنس مین ہے، 5000 گز کا بنگلہ، اور وہ اپنی کمیونٹی کی لاس اینجلس میں جہاں رہ رہی ہے ایک مشہور ترین ڈاکٹر. تو یہ چیزیں آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہیں. تو ان چیزوں کو کمرشلی، پروفیشنلی ہر زاویے سے دیکھیں کہ آپ کا اس پہ کیا امپیکٹ آئے. نظر آ رہا ہے سب کو؟ واژے چیز ایک لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آموختن. آموختن، آموختن کا ماضی کیا ہوگا ظفر صاحب؟ آموخت. اور اس کا ستا کے حال کیا ہوگا؟ آموس. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے در این درس می آموزیم. در این درس می آموزیم کیا مطلب؟ اس سبق میں ہم سیکھیں گے. اس اویس، یہ می کیا ہے یہاں پہ؟ می کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ستا کے کون سے اس کو ٹینس کو شو کرتا ہے؟ پریزنٹ کو شو کرتا ہے. می آموزیم، ہم اس سبق میں سیکھیں گے. واژے کہتے ہیں لفظ. واژے کسے کہتے ہیں؟ لفظ. وکیبلری کو. واژہا کیا بن جائے گا؟ الفاظ. تو یہ کچھ الفاظ ہیں، میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا. قارئ، دفتر مسافرتی. اچھا، آپ کو قارئ سمجھ میں نہیں آیا، دفتر مسافرتی سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے.
بلیت، بلیت کہتے ہیں ٹکٹ کو، بلیت کسے کہتے ہیں؟ ٹکٹ کو. قطار شہری، شہری تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، قطار کیا ہو جائے گا؟ ٹرین. ٹھیک ہے، قطار شہری. میٹرو، میٹرو مطلب ہمین میٹرو هست. اتوبوس، ترمینال، ترمینال. پایانه مسافر بری، پایانه سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسٹیشن. مسافر بری یعنی پیسنجر اسٹیشن کہہ لیں اس کو، پلیٹ فارم کہہ لیں اس کو. اتوبوس ایک نہیں ہے، جہاز کے لیے کیا لفظ تھا؟ ہوا پیما. کیا ہے؟ ہاں بالکل، ایئر لائن ہوا پیما ہی ہو جائے گی، اور ہوا پیما کیا ہو جائے گا؟ ہوا پیما. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا پایانی مسافر بری. ہاں مسافر ایستگاه کہتے ہیں اسٹیشن کو، ایستگاه راه آهن. تو ٹرین آہن کسے کہتے ہیں؟ آہنی ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ لوہا ہو گیا. اور راہ رستے کو، لیکن یہاں پہ ایستگاہ اسٹیشن کہتے ہیں ٹرین اسٹیشن، کیونکہ وہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایستگاه راه آهن. راہ جادے، شلوغ، شلوغ یعنی چی؟ رش والا، بھرا ہوا. خلوت، امام صاحب کہتے ہیں نا مسجد میں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے خلوت اور جلوت کے گناہ معاف فرمائے. سنا ہے آپ نے کبھی؟ ٹھیک ہے، خلوت اور جلوت. ترافیک، ترافیک کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے، مرور. کیا ہے؟ ازدحام. رش کو کہتے ہیں ازدحام، کسے کہیں گے؟ رش. شلوغ. اس کے بعد ہے تصادف. تصادف کسے کہیں گے؟ ایکسیڈنٹ کو، حادثے کو. نشانی، نشانی کے دو مطلب ہیں، ایک تو نشانی کس میں؟ وہ سائن، اور ایک اور ایڈریس. میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں، ایڈریس کو بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نشانی شما چیز. میدان، چہارراہ، چہارراہ یعنی وہی چورنگی. کوچے، کوچے یعنی گلی. ٹھیک ہے. بونباس. اچھا یہ لفظ ہے بونباس، کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ کو، جہاں رستہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انگریزی میں جس کو آپ ڈیڈ اینڈ کہتے ہیں، اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بونبس. ٹھیک ہے. اور ڈیڈ لاک کو بھی بونبس کہتے ہیں، ڈیڈ لاک، جہاں سے کوئی بات آگے نہ بڑھے اور سارے لوگ اسی پر رکے ہوئے ہوں، وہ بھی آپ اس کو بونبس. اچھا، اول، وسط، آخر، سمت راست، سمت چپ، مستقیم، کره زمین، میرسد، سوار میشود. اچھا اس کا مطلب جو ہے ہمیں آگے سے، میرسد کا مطلب کیا ہوگا؟ آتا ہے تو میں بولوں؟ حسان، میرسد. یہ رسد کس سے نکلا ہے؟ رسیدن سے نکلا ہے نا، تو میرسد پہنچتا ہے. سوار میشود، سوار شدن کسے کہیں گے؟ سوار ہونے کو گیٹ آن کہیں گے. ٹھیک ہے. پیادے میشود، پیادے، پیادے میرود، پیدل چلتا ہے. ماشین شخصی، ماشین کیا ہو گیا؟ وہ تو مشین تو ہے ہی ہے، لیکن گاڑی کو، کار کو بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا خودرو بھی کہتے ہیں، خودرو، خودرو، آٹو موبائل. خود رو، رو تو وہی چلنا سے نکلا ہے، رفتن سے، تو یہ ہو گیا خود رو. اچھا اس کے بعد ہے ماشین شخصی، کیا ہو گیا؟ پورتھارافیک. کراچی پورتھارافیک ہے، ٹریفک سے بھرا ہوا. تعطیلات، بازی از، باز تو وہی بازی، بازی از کچھ، بازی از دانشجویان طلحہ، بازی از کیا مطلب؟ اور اگر مجھے کہنا ہو کہ کچھ کتابیں، کتابہ، کچھ قلم،
بازی از قلم ها. کچھ لوگ بازی از افراد، بازی از مردم، بازی از مردم. آب و هوا، ابتدا، سپس، سپس بعد میں. then so سفر میکند، سفر میکنند. اچھا نکته ها جو اس میں اہم الفاظ ہے، واژه ها بعد از و قبل از. اچھا قید ایک تو ہوتا ہے نا، قید تو قید ہوتا ہے، قید کرنا. قید اس کو اصطلاح گرامر میں ایڈورب کو کہتے ہیں، یعنی ٹائم ایڈوربس کو. صحیح ہے. دیشب، دیشب کیا ہوگا؟ امشب. فعل گزشتے، رفتم، رفتی. پارسال، پارسال پچھلے سال کو. امسال، آمدم. اچھا یہ وہی ہے. متن کسے کہیں گے؟ متن، ٹیکسٹ کو. اچھا ایران میں آپ کو کبھی جانا ہوا تو ایک تو ایران کا ویزا الگ سے نہیں ملتا آج کل، ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کو گروپ کی فارم میں جانا ہوتا. گوش کنید، بخوانید. اچھا اب جو ہے یہ پڑھیں گے ہمارے پاس، نہیں یہ نہیں. جی آقای فیض شما بخوانید. من دروز، کیا مطلب ہوا؟ 2 دن کے بعد تہران میں ہوں یا تہران میں ہوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے، میں 2 روز پہلے مشہد میں تھا. ٹھیک ہے. دوشنبه بعد از یک شنبه هست. مطلب اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ دوشنبه قبل از سه شنبه است. کیا مطلب ہوا؟ اس کے بعد پڑھیے گا. حرم، حرم کسے کہیں گے؟ احاطے کو یا مقدس کو، جگہ کو یا مزار کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حرم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرم ہے. پڑھیں آگے. معصوم ہے. ہاں. وقبل از شہداء اس. تو انہوں نے معصومہ کا جو وہ ہے حرم ہے، چہارہ کسے کہیں گے؟ چورنگی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے پاس جو ہے وہ 2 سے 5 منٹ ہے، اس کو دیکھیں اور کون سے الفاظ آئیں گے. آپ صرف اپنی کاپیز میں جواب لکھیں. ان کے اپنی کاپیز میں جواب لکھیں. قابل، بہت قابل، بریکٹ میں الفاظ دیے ہوئے، ان سے فور کو نہیں. ٹھیک ہے. کیا آئے گا یہاں پہ؟ آپ کے پاس 2 یا 5 منٹ ہیں. جواب بنویسی در دفتر. گرفتن کسے کہیں گے؟ گرفتن پکڑنے کو. گرفتن اسی سے گیر، اس کا ستا کے حال ہے لکھا ہوا، اس میں بتا رہا تھا آپ کو. ہاں اول کون سے والے میں نمبر بتاؤ. اچھا پول لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ پول. پول کہتے ہیں پیسوں کو. پول کسے کہتے ہیں؟ پیسوں کو. اب ذرا سوچیں کہ آگے یہ الفاظ جو لکھے ہوئے وہ ہم نے پہلے کیے ہوئے. صندوق کسے کہیں گے؟ صندوق تو باکس کو کہتے ہیں. فنڈز کو بھی بولتے ہیں صندوق بین المللی، انٹرنیشنل. تو صندوق دار یہاں کس کے لیے آئے گا؟ اکاؤنٹنٹ کے لیے. صندوق دار اکاؤنٹنٹ کے لیے وہ کیا ہے؟ فدر و مادرم کیا ہے؟ فدر کیا ہے؟ اور مادر ام. تو فدر و مادرم، میرے والد اور میری والد. میم اس وجہ سے آ رہا ہے. اچھا چلیں اب اس کو کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے
آقای عثمان از شما آغاز میکنیم. بله آقای عثمان، او 10 روز بعد به کشورش میرود. درسته. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ 10 دن بعد اپنے ملک جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ٹو ہز کنٹری، ٹو کے لیے بے آتا ہی ٹو کے لیے. آقای غلام دوم، پدر و مادرم 2 هفته قبل در ایران بودن. کیا مطلب؟ میری ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے قبل لگایا کیونکہ بودن سے ہمیں پتا چلا. حسان صندوقدار بعد از گرفتن پول آن را می شمارد. آن را کیا مطلب ہوا کہ اکاؤنٹنٹ جو ہے لینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ آن را می شمارد. یہ قبل از آئے گا یا بعد از آئے گا؟ بعد از آئے گا، لینے کے بعد ہی گنے گا نا. تو پول تو پیسے ہو گئے. اچھا ایک لفظ اپنے پاس لکھیں، شمردن. شمردن، شمردن، وہی شمردن. شمردن کا مطلب گننا. قبل از بھی آ سکتا ہے کانٹیکٹ. اچھا شمردن پھر لکھیں شمرد. شمرد، شمرد اس کا ماضی، شمار اس کا ستا کے ہاتھ. شمار. اور نیچے ایک لفظ خیال میں دیکھیے بے نویسید، شمارے. شمارے، شمارے کسے کہیں گے؟ شمارے یہ شمار کانٹیکٹ نمبر کو کہتے ہیں. شمارے ٹیلیفونی، شمارے گوشی. لکھ لیں اس کو اپنے پاس. آقای ظفر، نوبت ہے شما. 4 چوتھا آپ کی باری ہوگی ظفر صاحب. پنجشنبه، جمعے. ارے خیلی خوب، ایسا ہی ہے کیونکہ جمعرات جو ہے وہ جمعے سے پہلے اور بعد از نه پنجشنبه قبل از جمعه. ارے و قبل از بعد از چهارشنبه هست. بعد از 4 شنبه هست. الان نوبت آقای عرفان. مسافران، ارے مسافران قبل از مسافرت. مسافرت کسے کہیں گے؟ سفر. سفر کرنے سے پہلے وہ یعنی اس کے آفس میں بس کا جو ٹکٹ ہے یا اس کا جہاز کا یا ٹرین کا وہ خریدیں. اچھا ایک چیز ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا آقای طلحہ و آقای فیض، جو حال کا جو ٹینس ہے پریزنٹ سمپل ٹینس ہے وہ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم نے ابھی پڑھا تھا من فردا شب به خانه پدرم میروم. من فردا شب کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں کل رات کو اپنے ابو کے گھر پہ جاؤں گا. میروم یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، یہ انگریزی میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں the train leaves at 5 o'clock. ٹھیک ہے. will leave کی جگہ پر یہ لوگ اکثر کیا یوز کرتے ہیں، تو وہ اس کے الگ الگ استعمال ہیں. بالکل یہی چیز اس میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک چارٹ ہے، اس کا فوٹو لینا چاہیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیں جب کتاب آ جائے. ہم لوگوں نے پچھلی کلاسز میں ماضی پڑھا تھا اور ستا کے حال، یہ 2 چیزیں پڑھی تھیں. تو فیض صاحب اس کو ذرا پڑھیے گا. من پڑھیں، نہیں جملے کو ملا کے پڑھیں. من رفتم، ٹھیک ہے. نہیں پہلے صرف ماضی کو پڑھیں فیض صاحب.
جی آگے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اور اچھا ٹھیک ہے. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. جی اس کو کریں. نہیں نہیں اس کو خود سے کاپی میں اس کے جوابات لکھیں. کاپی میں اس کے جوابات ذرا لکھیں. یہ سامنے نظر آ رہے ہیں, اسی سے ہی لکھنا ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے ماضی یا ستا کے حال کس میں آئے گا. جملہ پڑھیں. اچھا ایک اور لفظ واپس لوٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ بار گشتن. ٹھیک ہے. اس کا ماضی کیا ہو جائے گا؟ برگشت ہو جائے گا. اور اس کا ستا کے حال تھوڑا عجیب سا ہے, بار گرد. بار گرد. آقای انتخاب چطور هستید؟ آپ میں سے پبلک ٹرانسپورٹ میں کون کون سفر کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کسی کو بددعا دینی ہے اس کو بولو جاؤ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرو. کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ تو خیر اب بہت زیادہ ہی خراب ہو گیا. پہلے تو پھر وہ D7 جو ہے وہ 1 منٹ میں اتنی D7 آ جاتی تھی, اب نہیں تھی. ہم لوگ جب کالج جاتے تھے تو اس وقت FX بہت چلتی تھی کورنگی سے نیشنل کالج تک. تو کنڈکٹر جو تھا وہ ہم سے لو لیٹر لکھ پاتا تھا, ہم لوگ لکھ کے دیکھتے تھے اس کو. اس وقت کی بات ہے یعنی. تو میں اب جب انتخاب صاحب کو دیکھتا ہوں وہ چنچیوں کا سفر, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے سفر کرنا. اس میں گاڑیاں اتنی کم ہو گئی. اورنگی سے یہاں آتی کوئی چمچی وغیرہ. جیسے جب میرے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے تو پھر میں بیٹھتا ہوں چمچی میں سکون سے تسلی. کیا کیا لوگ ہوتے ہیں اس میں, ایک عجیب ہی ایک تجربہ ہوتا ہے. کبھی بیٹھیے گا آپ لوگ تجربہ کرنے کے لیے. شما در اورنگی ٹاؤن زندگی میکنی؟ اورنگی ٹاؤن وہ محمود صاحب بھی وہیں سے اورنگی 6 نمبر یا 5. اچھا 14 یا 13 نمبر. ہاں پریشب کیا ہوگا؟ ہاں دیشب سے پچھلی رات, اور اس سے پچھلی رات کیا ہو گیا؟ پریشب. ٹھیک ہے. پرسوں رات. امشب. فردا شب. آپ کے پاس وقت کم ہے, تھوڑا سا آپ نے دماغ, صرف جواب لکھنے ہیں, فقط پور کھونی ہے. جملے رو نانی ویسی فقط پور کھونی ہے. فیض صاحب سے شروع کرتے ہیں. آقای فیض نوبت ہے شما. من بریشب به خانه برادرم رفتم. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا آقای انتخاب, دوسرا آپ نے بنانا ہے. انتخاب صاحب ما دیشب بولو. انتخاب بے بازار نہ ہے, نہ ہے. کیا آنا چاہیے یہاں پہ؟ رفتیم کیوں؟ اچھا ما دیشب بے بازار کہاں ہے؟ رفتیم رفتیم رفتیم. ہاں نہ رفتیم, کیونکہ نہ ہے لکھا ہوا ہے نا. میں پچھلی رات ظفر صاحب بازار نہیں گیا تھا. دیکھ لیں ظفر صاحب, فردا شب میرا فردا شب ایسا ہی ہے یا غلط ہے؟ ہاں فردا شب میرویم, فردا شب میرویم. اب باری ہے آقای اویس. سوم دوستم, دوستم دیشب اچھا دوستم پریشب, میرا دوست پچھلی رات کو بے شمال رفت و فردا شب برمی گردد. کیا مطلب؟ کل رات کو واپس آ جائے گا. اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ طلحہ, کیا ہے دوبارہ بولنا طلحہ. سوم اچھا چہار علی سے شب بے مشہد. نہیں علی کی بات ہو رہی ہے نا, تو
رفت یہ لکھا ہوا ہے، وہ دیکھیں رفت لکھا ہوا ہے، غلام رفت لکھا ہوا ہے. علی جو ہے وہ مشہد جو ہے زیارت کے لیے گیا تھا، رفت. ٹھیک ہے. اس کے بعد طلحہ بارودراش بھائی 2 دن کے بعد میر آباد جائے گا. ایسا ہی ہے نا لکھا ہوا، دیکھو دوشب بہت میر آباد آئے گا، تم آج آ ہی نہیں سکتے. رباد دیکھو روز نکلا ہے رباد. اچھا اس کے بعد ہے کس کی باری ہے؟ آغای فیضان. آغای فیضان نوبت شما محسن پدر بزرگ. پدر بزرگ کسے کہتے ہیں؟ نانا دادا کو. ٹھیک ہے. پدر بزرگ، بزرگ یعنی ان کے اپنے نانا دادا. اب بناؤ محسن و بارات یعنی محسن وہ اور اس کا بھائی. رفتن کیا ہوگا؟ رفتن. اس کے بعد کیا ہے؟ وپس فردا، وپس فردا شا می روان. می روان تھی ہوگا نا عرفان؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا بار میگردن درست ہے، ہاں واپس آئیں گے این درست. آره آقای عثمان نوبت شما. آیا شما دیشب ایک منٹ آپ نے کیا کہا عثمان؟ آیا شما دیشب آیا کیا تم رات کو خانے دوست رفتی ہے کیا؟ اچھا ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے رفتی. اس کے بعد من دیشب مریض بودم. بہت خوب. امشب، امشب و میرا. ٹھیک ہے. اچھا اس کتاب میں اگر آپ غور کریں، میں نے سبق کے شروع میں کچھ جو ہے ایکسرسائز چھوڑ دی جان بوجھ کے، وہ آپ نے خود کرنی. پورے ہفتے میں آپ تقریباً 1 سے 2 گھنٹہ کوشش کریں اگر آپ نکال سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے در آینده مشکلی نہ باشه. آینده، آینده یعنی مستقبل کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آینده. یہ بڑا خوبصورت ایک ضرب المثل میں نے آپ سے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور بے اشتراک گزاروں. آقای عرفان شما بخوانید. گرگ، گرگ کیا ہوتی ہے؟ گرگ بھیڑیا. گوسفند کیا ہوتا ہے ظفر صاحب؟ گوسفند دمبا. گوسفند کیا ہوتا ہے؟ دمبا. اور ایک لفظ لکھ لیں، پیدا ہونے کو کہتے ہیں زویدن. زویدن اس کا ستا کے حال زوئے. اور دونوں لکھ لیں بے دنیا آمدن. فارسی شاعری میں اور ادب میں زائدن استعمال ہوتا ہے، بول چال میں پیدا ہونے کے لیے بے دنیا آمدن، دنیا میں آنا، بے دنیا آمدن. اور گاہ کہتے ہیں کبھی کبھار. گاہی، گاہ کہتے ہیں کبھی کبھار. آقای عرفان شما بخوانی، اس کو تھوڑا غور سے پڑھیے گا. گرگ ہمیشہ گرگ میزاید. کیا مطلب؟ بھیڑیا ہمیشہ بھیڑیا کوئی، یعنی بھیڑیا کا بچہ بھی بھیڑیا ہی ہوتا ہے. دیکھیں نہیں آیا، وہی حال کو شو کر رہا ہے. اور دمبا ہمیشہ کس کو؟ دمبے کا بچہ بھی کیا ہوگا؟ دمبا ہے. آگے تنہا انسان ہے، صرف انسان ایسا ہے کہ کبھی کبھار بھیڑیوں کو پیدا کرتا ہے اور کبھی کبھار دمبے کو پیدا کرتا ہے. انسان گرگ صفات ہم بھیڑیا صرف انسان کم نہیں ہوتے. درست ہے. این یک ضرب المثل هست و ما اردو هم داریم. این چیز ایک آپ کے لیول کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا شعر رومانٹک ہاس، وہ والا رومانٹک نہیں ہے، مطلب سب کے لیے ہے، تو شادی شدہ غیر شادی شدہ سب لوگوں کے لیے یہ شعر. آگئی عرفان. آتش، آتش کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے. بگیر
یہ خیر آپ نے وہ گرامر میں نہیں پڑھا، آئے گا بعد میں. تا ببینی چی میکوشم. کوشم کس سے نکلا ہے؟ کشتن سے نکلا ہے، مارنے کو. آتش بگیر تا ببینی چی میکوشم. آگے احساس سوختن. احساس سوختن به تماشا نمی شود. کسی کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ آگ آتش بگیر تا ببینی. آگ اگر تمہیں خود لگ جائے، آگ پکڑ کے دیکھو تو تمہیں لگے کہ تم کس طرح سے جلتے ہو. آگ پکڑنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جلتا ہے. احساس سوختن به تماشا نمی شود. جلنے کا احساس دیکھنے والے کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سوختن تو تماشا کسے کہتے ہیں؟ تماشا کردن، دیکھنے کو. اور تاکہ حال کیا ہے؟ سوز. کیا ہے؟ تو یہ میں نے اس کو ملا کے لکھ دیا تھا، احساس سوختن. خب اینجا آخر کلاس هست امروز. انشالله ما در کلاس آینده ملاقات میکنیم.